میرا نام عائشہ ہے۔ ہمارے ابو جی اور چاچو چاچے یہ سب ان کو ایک بیماری ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ایک چاچا اور ایک پھوپھی کی موت ہوئی ہے، تو اس لیے کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہم 2 بہنوں 2 بھائی ہیں، ایک ماں باپ ہیں۔ گھر میں ذمہ داری تو کوئی لینے والا بڑا بھائی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہماری ماں چاہتی ہیں تو لوگوں کے گھروں میں جا کے صفائی کرتی ہیں، جھاڑو مارتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، یہی صفائی کرتی ہیں۔ تو وہ یہی 5-6 ہزار روپیہ خرچہ دیتے ہیں، تو 6 لوگوں کا 5-6 ہزار کس طرح پورا ہوتا ہے پورے مہینے کا؟ کئی دن تو سالن پکتا ہی نہیں، تو یہ مہینے 2 ہو گئے بالکل بھی سالن پکا ہی نہیں۔ کہیں بار ایسا ہوا ہے کہ رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر تھوڑی دیر آنکھ لگتی ہے تو پھر اٹھ جاتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں ہوتا، تو بس یوں ہی رو دھو کے سو جاتے ہیں۔ اسٹور کا آٹا کھاتے ہیں تو وہ آٹا کچھ خراب آیا ہوا تھا، ہش پھوس کی پرانی تھی، تو وہ آٹا ٹھیک نہیں تھا، اس بار ٹھیک نہیں آیا تھا، تو سب کے یوں معدے میں درد ہو گیا، بیمار ہو گئے، تو پیسے نہیں تھے کول، تو پھر یہاں پہ ہماری گمانی میں ایک عورت نے دوائی دی تو اس سے کچھ کام آیا۔ چھان تو ہم نہیں سکتے تھے، کیونکہ چھانتے تھے اوپر سے بھوسا نکلتا تھا، تو وہ زیادہ نکلتا تھا، آگے آتے ہی 5 کلو بچتا تھا، تو اس لیے چھانتے نہیں تھے۔ یہ گھر بہت پرانا بنا ہوا ہے، تو اس میں ادھر سے پانی آتا ہے، کبھی مٹی گرتی ہے، کبھی چھت سے پانی آتا ہے، تو جب بارش ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہیں گزارتے ہیں، گرمیاں ہوں پھر یہیں گزارتے ہیں، کہ کنسلا یہ ٹھوئیں یہ ہر چیز ہوتی ہے ادھر، تو ڈر کے کبھی باہر آ جاتے ہیں، پھر ادھر چلے۔ ہمارا گھر رہنے کے قابل تو نہیں، لیکن غریبی ہے، رہتے ہیں تو۔ 3 چارپائی ہیں، ان پہ ہماری سہنے کی صحیح سے جگہ بھی نہیں ہے، تو کبھی نیچے سو جاتے ہیں، کبھی کیا۔ اس ایک کمرے میں ہم 6 لوگ رہتے ہیں، ماں بابا دادی پہلے رہتی تھی، تو پھر جگہ نہیں تھی یہاں، تو پھر میرے چاچو نے اوپر لے گئے تھے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو چارپائی کہاں سے لائیں، تو وہیں سو جاتے ہیں۔ چار سال ہو گئے کہ میں اسکول نہیں کی۔ وجہ یہی کہ یہاں سے ڈیڈر کا کرایہ تھا 50 روپیہ، تو پھر ہمارے پاس 50 روپیہ نہیں تھا، تو چھوڑ دی اسکول۔ امی نے کہا چھوڑ دو اسکول، تو بہت دل کرتا تھا پڑھنے کا۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں 10ویں میں ہیں، 9ویں میں ہیں، تو میں یوں ہی 5ویں سے نکل گئی تھی۔ میری ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی، تو بڑی ہوتی اپنے ماں باپ کو سنبھالتی، تو ہماری قسمت ہی میں آگے اسکول پڑھنے کا لگی۔
میرے 2 بہن بھائی سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. جہاں میری امی کام کرتی ہیں وہاں سے وہ کتابیں دے دیتے ہیں، تو یونیفارم دے دیتے ہیں ان کا جو بچوں کا چھوٹا ہوا تھا. تو کاپیوں کی تو وہ ملک کی لینی پڑتی ہے، ان کی ٹینشن ہوتی ہے تو انہیں سے مانگ لیتی ہیں، پھر وہ دے دیتے ہیں. جی روتے رہتے کہتے ہیں کہ ہر بچہ جاتے اسکول کو 50 روپے ہوتے، کھاتے ہیں چیزیں، تو ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہمیں بھی کچھ لے کے تو اور کیا کر سکتی ہوں، یوں ہی اکیلے میں بیٹھ کے روتی ہوں کہ میں پڑھی لکھی ہوتی یا بڑی ہو کے میں سنبھالتی تو صحیح، کوئی میری مدد کرے تو میں جاؤں گی اسکول، پڑھوں گی، جہاں سے آگے جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں وہاں تک پڑھنا چاہتی ہوں. رمضان میں روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کا ہر چیز کی طرف دل ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ تو کئی بار ہوا کہ بس یوں ہی روزے یوں ہی صبح اٹھ کے بس کبھی کھیتوں میں دہی کرتے ہیں نا، تو اسی کے جو تھوڑے بہت چاول ہوتے ہیں تو انہیں پکا کے گزارا کر لیتے. افطاری کے ٹائم پہ یہی نمک سے روزہ کھول دیتے ہیں. کبھی کوئی دے دے فروٹ تو کھا لیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے کہ ہم لائیں فروٹ، تو یاد نہیں کہ کب کھایا. عید پہ ہم لوگ اپنے کپڑے نہیں بنا پاتے اور بچوں کے نئے کپڑے لگے ہوتے ہیں تو ہمارے بھائی روتے ہیں، بہن روتی ہے کہ ہمارے نئے کپڑے کیوں نہیں. تو بس یہ کہتی ہوں کہ اچھا سا مکان ہو تو وہاں خوشی سے رہیں، بابا اچھے ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے تو اپنی پڑھائی کریں. تو بس یوں ہی سوچتی ہوں. جو بندہ ہماری مدد کر رہا ہو یا ہمیں کچھ چیز دیتا ہو تو بس دعا کرتے ہیں خدا سے، خدا ان کی دنیا اور آخرت اچھی کرے. ہم غریب لوگ ہیں، ہم صرف دعا دے سکتے ہیں اور کچھ